وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور حدیث نمبر ہے 688۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ اس وقت آپ بیمار تھے، سو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھاتے پڑھاتے اس طرح نظر آ ہی جاتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں، تو صحابہ کرام دوران نماز بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اقتداء کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، کسی کے افعال و اعمال کی نقل کرنا۔ پس جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم رکوع سے سر اٹھاؤ۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ جس بیماری کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کر رہی ہیں، یہ آپ کی مرض وفات سے پہلے ایک بیماری تھی جو حقیقتاً بیماری نہیں تھی بلکہ آپ کو چوٹ لگ گئی تھی، جس کو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری سے تعبیر کر رہی ہیں۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تھے، جس کو عرف عام میں ہم عام لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ گھوڑے سے گر گیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے تھے گھوڑے سے اچانک، تو وہ آپ کے چوٹ مبارکہ لگ گئی۔ میں مبارکہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے اور بہت ہی اللہ کی منتخب کردہ ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار برکات ہی ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر سکتی جو خراب چیز ہو، اس اعتبار سے۔ تو بہرحال آپ زمین پہ تشریف لے آئے، چوٹ لگ گئی، اور پھر آپ نے کافی عرصے اس چوٹ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ تو اس جو یہ آپ کی جو تکلیف تھی اور اذیت تھی، اس میں آپ نے یہی حکم بیان فرمایا کہ اگر امام کسی عذر کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ حالت صحت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ لیکن ابھی آگے انشاءاللہ حدیث آ رہی ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو خود منسوخ فرما دیا تھا، اس کے خلاف عمل بھی ثابت ہے۔ لہٰذا اب شرعی حکم یہ ہے کہ اگر امام کسی بیماری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس پہ ذرا تفکر فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، اچانک آپ پھسل گئے اور آپ زمین پہ تشریف لائے اور زور سے چوٹ لگی، اور اس میں کافی عرصے تک آپ تقریباً ایک روایت میں کہ 1 مہینے تک آپ نے بیٹھ کر، مطلب اس میں آپ کو تکلیف رہی، پھر افاقہ ہونا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے سے نیچے تشریف لانا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ازلی فیصلہ تھا جس کا ظہور اس وقت ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، اور اپنے محبوب کی تکلیف کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہمارا تو چھوٹا سا بچہ اگر گرنے لگے تو ہم لپک کے بھاگتے ہیں تاکہ وہ بیچارہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حالانکہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، وہ تو مطلب کوئی اس کا عشر عشیر بھی کسی سے محبت کے ذریعے اس کا ظہور نہیں کر سکتا، ویسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کی بارگاہ کے اصول کچھ اور ہیں۔ وہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس پہ آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ آزمائشوں کے دروازے کھلنا وہ اکابرین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ کو جانتے ہیں، انہیں بعطائے الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہے، وہ ان اکابرین پر واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ مہربان ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلتا، ان کی نگاہوں کے اندر شکوہ نظر نہیں آتا، ان کے قلب کے اندر شکایت پیدا نہیں ہوتی، وہ کسی کے سامنے دبے دبے الفاظ میں زبان اعتراض دراز نہیں کرتے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے،
بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں راحت ملتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے، کیونکہ انہیں ایک ظاہری طور پہ ثبوت مل جاتا ہے، ایک پروف حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، آپ جا رہے تھے روڈ پہ، گر گیا اسکوٹر، آپ کی کار کو چوٹ لگ گئی، آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے، 15 دن 10 دن تک خدا نخواستہ آپ بیڈ پر رہے، تو بعض اوقات ہم زبان سے نہیں تو دل میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ دیکھو میں تو نمازی بھی تھا، میں تو گناہ بھی نہیں کرتا تھا، آخر میرا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے میری گرفت فرمائی ہے اور مجھے یہ سزا مل گئی۔ تو ہم ہر چیز کو سزا سے تعبیر کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات پھر ہمارے قلب میں شکوہ بیدار ہوتا ہے، اور شاید ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی ظاہری علامت یہ ہونی چاہیے کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، مالی لحاظ سے بھی آسودگی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، گھر میں کسی کو موت نہ آئے۔ اگر آئی تو ہم متعجب ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی والا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید ہمارا ذہن بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چل رہا۔ تو یہی ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہمیں اللہ کی مرضی کے تابع ہی رہنا ہے، لیکن وہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، چنانچہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے حکم کے تابع اور ہماری مرضی اور خواہشات کے تابع ہے۔ لہٰذا ہرگز یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے، بس یوں ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھے تیرا وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور ہم یہ کون ہوتے ہیں کہ جو تجھے اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کرے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسی مجھے لائف عطا فرما، جیسا میں آخرت میں انعامات چاہتا ہوں ویسا تو مجھے عطا فرما، تیری مرضی ہے، ہاں میری ریکویسٹ یہ ہے تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہو تو ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ ہے سعادت مندی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی میری بہن ایسے سن رہی ہوں، کوئی بھائی ایسے سن رہے ہوں کہ جو باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کے اور جو فرض اور واجب وغیرہ اللہ نے امور اس پہ لازم کیے ہیں ان کو تسلسل سے، استقامت سے ارتکاب کرنے کے باوجود اگر ان پر آزمائشوں کے دروازے کھل رہے ہیں تو ہرگز شکوہ بیدار نہ کریں، اور یہ آپ کے قلب میں کبھی خواہش بیدار نہ ہو کہ ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرمائے جو میں چاہتا ہوں، اب وہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق دے، اب وہ گویا کہ معاذ اللہ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کی طرف کوئی مصیبت متوجہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے آقا، اپنے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو یاد کر لیجئے گا کہ جو آپ گھوڑی سے نیچے گرے تھے یا گھوڑے سے نیچے گرے تھے، بعض نے گھوڑی کہا تھا کہ گھوڑی پہ آپ سوار تھے تو آپ نیچے گر گئے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف مبارکہ ہوئی اس کو یاد کر لیجئے گا تو فوراً پھر ہمارے ذہن میں آئے گا کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک سجدہ، زندگی کا ایک سجدہ اگر آپ لے لیں، اتنا پرخلوص اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب استغراق کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، اور اتنا کامل تھا کہ پوری امت کی یقیناً ساری زندگی کی عبادات ایک طرف کر لیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایک طرف کر لیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک آزمائش میں مبتلا کرنا پسند فرمایا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اور پھر جواب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ کہ صبر ہے، تحمل ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں، تو پھر ہمیں بھی وہی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں 699 جو حدیث پاک ہے اس میں یہ واقعہ دوبارہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ اس گھوڑے سے گر گئے اور آپ کی دائیں جانب زخمی ہو گئی، یعنی رائٹ سائیڈ آپ کی زخمی ہو گئی، سو آپ نے نمازوں میں سے کوئی نماز بیٹھ کر پڑھی، لہٰذا ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، چنانچہ جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پس جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم رکوع سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے
تو تم ربنا ولکل حمد کہو، اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ سرکار کا بھی وہی حکم ہے جو سابقہ ہے۔ امام ابو عبداللہ یعنی خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمیدی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ آپ کا ارشاد آپ کے مرض قدیم میں تھا، یعنی پچھلے والے مرض مبارکہ میں تھا، وہ یہ والا جو تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، اور ہمیشہ آخری حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آخری حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، یعنی آخری حدیث میں سرکار کا یہ عمل ہے۔ تو یہ دیکھیے وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ، یہ عربی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور محض اخذ کیا جاتا ہے آخری حدیث کے ساتھ، یہ آخری عمل کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے، دلیل طلب کی جاتی ہے۔ فالآخری من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ جو ہے یہ نبی کریم کے افعال میں سے سب سے آخری تھا۔ تو اس سے دیکھیں اب یہ آپ نے ایک چیز بھی سمجھ لی کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی درمیانی زندگی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے اور پھر اس کے بعد والا عمل اس کے مخالف ثابت ہوگا تو بعد والا عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ کہلائے گا۔ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعد والا عمل ظاہر کر دیتا ہے کہ پچھلا والا عمل ایک مخصوص مدت کے لیے تھا اور اب وہ حکم باقی نہیں ہے، وہ اپنا حکم مکمل ہو گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا، اب دوسرا حکم جاری ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے کہ آپ نے رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر یہ عادت مبارکہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری افعال کو اختیار کرتے تھے، اور آپ سے جو حدیث منقول ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے احناف نے وہ آخری حدیثیں لی ہیں۔ یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا طریقہ امت تک پہنچانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے دلیل طلب کی ہے جو آپ کی آخری جو حیات کے آخری لمحات ہیں ان کے افعال کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اکثر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر تھا، کیونکہ یہ آپ سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، سرکار کی نالین شریف اٹھانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، تو لہٰذا وہ صحابی جو سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں تو یقینی سی بات ہے آخری وقت تک وہ ساتھ رہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو اچھی طرح جانتے تھے، تو پھر ان سے جو روایات منقول ہوں گی یقیناً وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے جو افعال ہیں انہی کو ظاہر کریں گی، تو وہ سمجھ لیں پچھلے تمام افعال کے لیے ناسخ ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو بارہا عرض کیا کہ اگر کوئی رفع یدین والی حدیث پر عمل کرتا ہے جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے متبعین کرتے ہیں تو ان پہ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا استدلال ہے۔ اسی طرح جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں، یہ رفع یدین کرنا زیادہ سے زیادہ ایک سنت مبارکہ ہے، اور اگر کسی دلیل کے ساتھ سنت کو ترک کیا جا رہا ہو تو کوئی ملامت نہیں ہوتی۔ تو جو اپنی دلیل کے ساتھ رفع یدین کر کے ترک رفع یدین کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، آپ اس کو ملامت نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ اپنی دلیل پہ عمل کر رہا ہے۔ اور جو دلیل کے ساتھ ترک رفع یدین کی حدیث پر عمل کر رہا ہے تو وہ بھی ایک سنت پوری کر رہا ہے کہ جی نبی کریم نے آخری زمانے میں رفع یدین نہیں کیا تو سنت تو یہی ہوا، تو جو کر رہا ہے وہ ان پر تنقید نہ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام الناس ہوتی ہے وہ ان مسائل کی شرعی حیثیت سے ناواقف ہوتی ہے اور وہ نامعلوم کیا بنا دیتے ہیں، یعنی جو رفع یدین کر رہا ہے اسے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہیں گے اور جو نہیں کر رہا اسے جہنم کے کنارے تک انسان پہنچا دے گا۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی گرفت کر کے اور بغیر معلومات کے فتوے جاری کریں۔ وہ پہلے اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک سنت ہے تو پھر یہ پوچھئے کہ اگر کوئی شخص کسی دلیل کے ساتھ
اس سنت کو چھوڑ رہا ہو تو کیا ہم اسے ملامت کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو بتائیں گے، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ آگے روایت ہے کہ باب متی یسجد من خلف الامام، جو لوگ امام کے پیچھے ہیں وہ کب سجدہ کریں۔ حدیث نمبر 690 ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن یزید روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت البراء نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹے نہیں تھے، یعنی سچے آدمی تھے، جھوٹے نہیں تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کو ٹیڑھا نہ کرتا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے، پھر اس کے بعد ہم سجدہ کرتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رکوع میں گئے، اب سرکار نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ تو سب کھڑے ہو گئے، پھر ربنا ولک الحمد کہتے ہیں کھڑے کھڑے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ یہ اس روایت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے کھڑے رہتے تھے حتیٰ کہ نبی کریم سجدے کے قریب پہنچ جاتے تھے، پھر ہم سجدے کی طرف جاتے تھے۔ تو یہ ایک حدیث پاک کے مطابق ہے۔ احناف کے نزدیک جیسا جب امام اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے تو بس وہ جیسی امام صاحب جھکیں تو پھر ہم بھی ان کی پیروی میں جھکیں، لیکن اس طرح ہمیں سجدہ کرنا چاہیے کہ امام کے سجدے کے بعد ہمارا سر زمین پر لگے، امام سے پہلے نہ لگے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ سجدہ تو یہ بھی ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوں گے۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں۔ 691 نمبر حدیث پاک ہے، اور یہ بہت ہی سخت حدیث پاک ہے، ذرا خصوصاً ہماری ینگ جنریشن ذرا توجہ فرمائے کہ بابو اسمی من رفع رأسہ قبل الامام، اس شخص کے گناہ کا باب جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ابھی امام رکوع میں ہیں، وہ اٹھے بھی نہیں ہیں، اٹھ گئے، پھر امام صاحب اٹھ رہے ہیں، امام صاحب ابھی اللہ اکبر کہہ کے آرام سے سجدے میں جا رہے ہیں تو ہمارے نوجوان انتہائی تیزی کر کے پہلے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، پھر امام صاحب پہنچ رہے ہیں۔ تو اس لیے جیسے یہ صحابہ کی پچھلی حدیث پاک تھی، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک کہ امام کی اتباع کرنے کا حکم ہے، پہلے امام کو اگلا رکن مکمل کرنے کے قریب ہونے دیا جائے، پھر پیروی شروع کی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ابھی امام صاحب نے اللہ ہی کہا ہے اور آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں پہنچ گئے، وہ بھی رستے میں ہی ہیں اور آپ سجدے میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح امام سے آگے آگے افعال کرنا یہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر وعید دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، راوی کہتے ہیں یہ محمد بن زیاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ امام سے پہلے سر اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ یا آپ نے یوں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خوف ہے کہ اگر کوئی امام سے پہلے جان بوجھ کر سر اٹھائے گا، ایک ہوتا ہے غلطی سے ایک دم ہو جانا، وہ معاف ہے اس میں، لیکن احتیاط چاہیے آئندہ کبھی نہ ہو، اور ایک ہے جان بوجھ کے شرارتاً یا بغض اناد کے ساتھ امام کو حقیر سمجھ کے آگے کرنا، تو شکل گدھے کی ہو سکتی ہے، مسخ ہو سکتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد